بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین و سامعین کرام آپ کے پیش خدمت طارق جاوید عرف مصطفیٰ آج ہم امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی خصائص امیر المومنین علی بن ابی طالب کے رسالے کے باب نمبر 4 چیپٹر 4 کی حدیث نمبر 15 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے میں سند پڑھتا ہوں، پھر متن، پھر اس کے بعد متن کا ترجمہ۔ اخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي قال اخبرنا معاذ بن خالد قال اخبرنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة قال سمعت ابي بريدة يقول حاصرنا خيبر فاخذ اللواء ابو بكر ولم يفتح له، واخذه من الغد عمر فانصرف لم يفتح له، واصاب الناس يومئذ شدة وجهد او جہد پڑھتے ہیں یا جہد پڑھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی دافع لوائی غدا الى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له، وبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا۔ فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداة ثم قام قائما ودعا باللواء والناس على مصافهم، فما منا إنسان له منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يرجو أن يكون صاحب اللواء، فدعا علي بن أبي طالب وهو أرمد وتفل في عينيه ومسح عنه ودفع إليه اللواء وفتح الله له، قال وأنا في من تطاول لها۔ وطن کی طرف میں آتا ہوں، ترجمے کی طرف۔ عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے سمعت ابی بریدہ یقول، میں نے اپنے والد سمعت ابی بریدہ، میں نے اپنے والد بریدہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ حاشیے میں محقق علامہ المحقق الشیخ الدانی ابن منیر آل زہوی سلفی لکھتے ہیں کہ جامعہ خزانۃ الملکیہ رباط موراکو میں شاہی خزانے میں جو خطی نسخہ یا کلمی مخطوطہ موجود ہے وہاں پہ ابا بردہ ہے۔ والمثبت من طاء جامعۃ الطحران من نسخة جامعۃ الطحران هو الصواب، جو ثابت ہے وہ وہی ہے جو جامعہ طحران کے خطی نسخے میں جو لفظ موجود ہے وہی صحیح اور درست ہے، اور وہ یہ ہے بریدہ۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن بریدہ کہ میں نے اپنے والد بریدہ کو فرماتے ہوئے سنا، یقول حاصرنا خیبر، ہم نے خیبر کا محاصرہ کیا، فاخذ اللواء ابو بکر۔ اچھا، یہ لفظ کا میں ایک اصطلاح کر دوں، اس کا تلافی کر دوں کہ میں نے سابقہ حدیث میں لفظ لوا پڑھا تھا، یہ اس کا تلفظ لوا نہیں ہے، لوا ہے، لام کے نیچے کسرہ یعنی زیر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جھنڈا۔ فاخذ اللواء ابو بکر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا تھاما، ولم یفتح له، لیکن ان کو فتح حاصل نہیں ہوئی، وَأَخَذَهُ من الغد عمر، اگلے دن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لیا، فانصرف ولم یفتح له، لیکن بس وہ بھی واپس آگے، واپس پھر آئے اور ان کو فتح حاصل نہیں ہوئی۔ وَأَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ شِدَّةٌ وَجُهْدٌ، جوہد ہے یا جہد ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اس دن لوگوں کو سختی اور تنگی محسوس ہوئی، یعنی یہ جب صورت حال ہوگی، اور غالباً آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مشاہدہ فرمایا کہ ظاہر یہ ہے کہ اس دن لوگوں کو کافی تکلیف، سختی، شدت، پیاس، بھوک بھی ہو سکتی ہے، گرمی ہو سکتی ہے، موسم ہے، لوگوں کو کافی تکلیف کا سامنا ہوا۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات میں نے ابھی مفہوماً کی ہے، ویسے لفظ یہ ہے جملے کے وَأَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ شِدَّةٌ وَجُهْدٌ یا جہد، یعنی اس دن لوگوں کو سختی اور شدت بھی محسوس ہوئی، ان کو لگی یا محسوس ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی دافع لوائی غدا الی رجل یحب اللہ ورسول، میں کل اس شخص کو اپنا جھنڈا دینے والا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اسے محبت کرتے ہیں، لا يرجع حتى يفتح له، وہ واپس نہیں لوٹے گا یہاں تک کہ اس کو، یعنی کہ وہ واپس نہیں لوٹے گا، فتح حاصل ہونے سے پہلے وہ واپس نہیں لوٹے گا،
مفہوم یہ ہے. ویسے تو اگر ترجمہ اس کا لفظی بھی کروں تو مفہوم یہ بنتا ہے وہ واپس نہیں لوٹے گا یہاں تک کہ اس کو فتح نصیب ہو جائے، یعنی وہ فتح یاب ہو کے واپس لوٹے گا. تو راوی فرماتے ہیں وہ بتنا طیبتن انفسنا، ہم نے رات بڑے اطمینان کے ساتھ گزاری، بڑی خوشی کے ساتھ گزاری. مفہوم یہ ہے اس بات کا کہ ہم نے رات یعنی شب باشی کی بڑا اطمینان کے ساتھ خوشی کے ساتھ. ہم مطمئن تھے کہ کل ان الفتح غدن، کل فتح ہے، کل فتح ہو جائے گی. فلما اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلی الغداء، بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں داخل ہوئے، جب انہوں نے صبح فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، یا فجر کی نماز پڑھی. ثم قام قائم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، کھڑے ہوتے ہوئے قیام کیا. یا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض کھڑے ہوئے. ویسے لفظی ترجمہ یہ تو بنتا ہی ہے، یہ قام فعل ماضی ہے، معروف قائمن حالت الفاعل، اس کا معنی ہوتا ہے حال 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 یا حالت الفاعل یہ ہوتا ہے جو وہ اسم جو کسی شے کی ماقبل اسم کی حالت بیان کرے جس حالت میں اس نے وہ کام کیا. مثلا میں کہتا ہوں کہ جال امیر مسرورن، امیر مسرور میں ہے، یعنی مسرور حال ہے جو حالت الفاعل بتاتا ہے. یعنی جال امیر مسرورن، امیر جو ہے یا جو حاکم ہے یا بات امیر ہے وہ، یا پرنس ہے، امیر کے دو معنی ہوتے ہیں، وہ خوش آیا. اب مسرور، مسرور یہ حالت نسبی بھی ہوتا ہے، اس میں نصب ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ دیکھیں آپ دو زیر ہیں تو یہ حالت نسبی ہے، اور یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ حائل ہے. یہ ایک تو معنی اس کا یہ بھی ہوتا ہے. ویسے تو مفعول بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ مفعول بھی نہیں ہے، یہ حال ہے جو کہ حالت نسبی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اسم ہو تو وہ حالت نسبی، یقیناً حالت نسبی میں. جیسے مثال کے طور پہ ایک اور مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. جیسے کہ جا رشید ضاحکن، رشید ہنستا ہوا آیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہنس رہا تھا، اس حال میں آیا. تو یہ یہاں پہ اس کا مفہوماً ترجمہ جو غالب شارحین نے بھی یہی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیام کیا، یا آپ سے اور پھر تشریف فرما ہوئے. واللہ عالم بصواب. جو ترجمہ بنتا ہے اس کا لفظی طور پہ بھی مفہوماً بھی مطلب کھڑے ہوئے، کھڑے ہوتے ہوئے کھڑے ہوئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ قیام فرمایا. تو تو بعض نے تو یہ بھی ترجمہ کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ، جھنڈا عطا کرنے کے ارادے سے کھڑے ہو گئے. واللہ عالم بالصواب. آگے وہ فرماتے ہیں ودعا باللواء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا منگوایا. والناس علی مصافہم، اور لوگ اپنی اپنی ٹولیوں میں تھے. اچھا، محقق نے حاشیے میں لکھا ہے اس کے بارے میں، حاشیہ نمبر وفی المطبوع رمى اللواء ورمى اللواء ورمى اللواء والناس على افساسهم وهو تصحیف. یہ کتاب، یہ مطبوعہ میں جو سے پہلے اس کتاب کی طباعت ہوئی ہے اس میں الفاظ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا پھینکا اور لوگ اپنی جو ہے افساس میں تھے، جس کا کہتے ہیں یہ وہ ہوا تصحیف، یہ کتابت کی غلطی ہے، یہ درست نہیں ہے. آگے وہ فرماتے ہیں، راوی فرماتے ہیں فما منا انسان له منزلة عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا هو يرجو ان يكون صاحب اللواء. اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ودعا باللواء، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا منگوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا منگوایا اور لوگ اپنی ٹولیوں میں تھے، تو راوی فرماتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا، یعنی کوئی بھی ایسا شخص جو یہ سمجھتا تھا کہ اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت ہے، کوئی منزلت ہے، کوئی مکانت ہے. تو وہ امید کر رہا تھا کہ اس کو جھنڈا ملے گا. یعنی ویسے لفظی اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں تھا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منزلت اور قربت ہو، مگر وہ یہ امید کرتا تھا کہ اس کو جھنڈا ملے. لیکن فدعا علی ابن ابی طالب، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو بلایا. وہ ہوا ارمد، اور انہیں چشم آشوب تھا، مطلب آنکھ سوجی ہوئی تھی اور آنکھ میں ان کی درد تھا، دونوں میں یا ایک میں، دونوں میں. فتح فلا فی عینیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا. ومسح عنہ، اور ان سے اس کو صاف کر دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسح کیا، ہاتھ پھیرا، صاف کر دیا دونوں آنکھوں کو. غالباً مسح کا ویسے معنی یہی ہوتا ہے، پہنچنا یا کسی چیز کے اوپر ہاتھ پھیر دینا. مٹانے کے معنی بھی ہوتا ہے لیکن یہ مٹانے کے معنی میں نہیں، یہ پہنچنے کے معنی میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسح کر دیا. ودفع الیہ اللواء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا عنایت فرمایا. وفتح اللہ له، اور اللہ نے ان کو فتح دی.
قال راوی کہتا ہے، یعنی القائل بریدہ، یعنی یہ صحابی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں وہ انا فی من تطاول لها، اور میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اپنی گردنوں کو اونچا کیا تھا اس جھنڈے کے لیے۔ اچھا، اس کی حدیث کا حکم دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 15، اس کے متعلق محقق نے جو حکم لگایا کہتا ہے کہ اسنادہ صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، اسنادہ صحیح، اخرجہ احمد، امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت کی ہے اپنی مسند میں، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 353، یا حدیث نمبر 353 نہیں، صفحہ نمبر 353، حسب طبعات اور فضائل صحابہ میں 1009، صفحہ نمبر یا حدیث نمبر، چونکہ محقق نے یہاں پہ تفصیل نہیں دی کہ یہ صفحہ نمبر ہے یا حدیث نمبر ہے۔ والبیہقی، امام بہقی رحمۃ اللہ نے دلائل النبوت میں اس حدیث کو لیا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کی دلیلوں میں سے ہے کہ کل جس کے ہاتھ فتح ہوگی اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رسول سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور کل فتح ہونے والی ہے، یعنی کہ یقیناً فتح ہو جائے گی، یہ خوشخبری تھی۔ تو یہ امام بہقی نے اس کو، یہ کابر ائمہ امت میں سے ہیں امام ابو بکر احمد بن الحسین البہقی، اور مذہب شافی کے بہت بڑے امام بھی ہیں، ان کی بڑی خدمات ہے فقہ شافی میں۔ تو دلائل النبوت ان کی بڑی مایہ ناز کتاب ہے اس مضمون پہ، دلائل النبوت کے موضوع پر، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 210 پر انہوں نے، یا حدیث نمبر 210 یا صفحہ نمبر 210، حسب طبعات انہوں نے اس حدیث کو بھی نقل کی ہے۔ واخرج المصنف فی سنن الکبریٰ کتاب سے، امام نسائی نے اس کو اپنی سنن کبریٰ میں بھی روایت کی ہے، کتاب السیر کے اندر، جلد نمبر 5، یہ سنن الکبریٰ امام نسائی کی بڑی کتاب ہے۔ بہرکیف تھوڑی سی اس کی مزید اگر دیکھیں تو یہاں پہ یہ حدیث مکمل ہے۔ اگلی انشاءاللہ ہماری حدیث نمبر 16، انشاءاللہ اگلے درس میں حدیث نمبر 16 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب تک کے لیے بہت بہت شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔